آج ہے برائی کے پیشوا مت بنیے، یعنی برائیوں کا پیشوا مت بنو، برائیوں کا امام مت بنو۔ اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے پیچھے لوگ اسی کی نقل کرتے ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کے امام نہ بنو کہ جس گناہ پر تم چلو اور پیچھے تمہاری اولادیں چلیں، تو ایسے نہ بنو، بلکہ کیا بنو تم؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نیکی کے پیشوا بنو، اچھائی کے پیشوا بنو۔ وہ ایک اچھائی کر جاؤ جس پر تمہاری نسلیں چلیں، تاکہ تمہیں ثواب ملے، آئندہ چلنے والی نسلوں کو ثواب ملے، اور ان کا ثواب بھی تمہارے نام اعمال کے اندر درج کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے۔ وہاں آپ گئے تو وہاں پر یہودیوں کی بستیاں تھیں، تو ان کا ایک بڑا یہودی تھا، کعب بن اشرف یہودی، جو توریت کا بڑا عالم تھا، اور وہ وہاں کے لوگوں کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی اس کا ایک تاج تیار ہو رہا تھا جو اس کے سر پر پہنایا جانے والا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، تو لوگ کعب بن اشرف یہودی کو چھوڑ کر آقا کی غلامی کے اندر آ گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور لوگ بجائے اشرف یہودی کے جانے کے وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آنے لگے۔ تو لوگوں کی رجوع، لوگوں کی توجہ حضور کی طرف ہو گئی، اس یہودی کی طرف سے ہٹ گئی۔ تو اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوگا، جی مجھے تو بادشاہ بنایا جا رہا تھا، میرے لیے تو تاج تیار ہو رہا تھا، لیکن محمد یہ آئے، مسلمانوں کے نبی آئے، میرا تاج بھی چلا گیا، لوگ بھی انہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کے کچھ قبیلے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر معاذ اللہ جو برائیاں تو نہ تھیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے برائیاں منسوب کر کے حضور کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان یہودیوں کو کہا کہ اے یہودیوں، مجھ محمد مصطفیٰ کی جو تعریف ہے، جو ثنا ہے، وہ تمہاری تورات کے اندر موجود ہے۔ تو کعب بن اشرف یہودی نے وہاں کے جو علماء تھے سب کو اپنے پاس بلایا، کیونکہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ تمام لوگوں سے زمین کا عشر وصول کیا کرتا تھا، لوگوں سے مال صدقات خیرات لیتے تھے، اور ان کے علماء بھی لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم حضور کی ذات پر ایمان لے آئیں تو ہمارا یہ جو چندہ ہم لیتے ہیں، یہ جو ان سے عشر لیتے ہیں، جو مال لیتے ہیں، یہ ہمارا بند ہو جائے گا۔ اگر ہم نبی پر ایمان لائے تو ہماری جو قوم ہے وہ بھی ان پر ایمان لائے گی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس نبی پر ایمان نہیں لانا۔ تو اس نے اپنے علماء کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلوائی، اور خود اس کے اپنے علماء تھے، تو اس نے کہا کہ لوگوں تم بتاؤ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو نشانیاں ہم نے تورات کے اندر پائی ہیں وہی نشانیاں محمد عربی کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ اگر تم یہ جواب دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، تو میں تمہیں انعامات سے نوازتا، تمہیں انعامات دیتا۔ تو وہ علماء لالچ کے اندر آ گئے۔ تو تھوڑی دیر گزری، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جان بوجھ کر اچانک جواب دیا ہے، جان بوجھ کر غور و فکر کر کے ہم آپ کو پھر جواب دیتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے جو دجال کے قیامت کے بارے میں جو دجال کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی وہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، جو حقیقت کے اندر جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی، جو جنت ہوگی حقیقت کے اندر وہ دوزخ ہوگی، کہ جو اس